تو غیروں میں تو کرے، اپنے بھی اس چیز کے بعد آپ تصور تو کریں کہ امام کی زوجہ ہی ایک شہد کے گلاس میں زہر ملا کے حسن کے سامنے پیش کرتی ہے. حسن نے ایک گھونٹ شہد کا پیا، جگر کے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے، چہرہ زرد ہوا. اس بلونا نے کہا کہ مولا تھوڑا اور پی لیجیے، آپ رو دیتے ہیں. میرا امام رو کے کہتا ہے تیرا کام اتنے ہی گھونٹ میں ہو جائے گا، تو جو چاہتی تھی وہ کام اتنے ہی گھونٹ میں ہو جائے گا. تاریخوں میں لکھا حسن گھر سے نکلے، ام سلمہ کے گھر کی جانب آئے. اب جب ام سلمہ کے گھر میں آئے تو کہا ام سلمہ قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو. قاسم کی عمر 3 سال کی تھی. ماں نے ننھے بچے کو باپ کے سینے پہ لٹایا. حسن کا سینہ اتنا چل رہا تھا کہ قاسم گھبرا کے اٹھ گئے کہ بابا آپ کا سینہ، بابا آپ کا سینہ تو اتنا چل رہا ہے. میں کیا کروں، بہت مختصر پڑھوں گا مسائل کو کہ حسن کا جنازہ تیار ہوا ہے. شہادت تو ہو چکی حسن کی، 18 بہنوں نے جنازہ تیار کرا ہے. عباس نے حسن کا جنازہ تیار کرا ہے، حسین نے حسن کا جنازہ تیار کرا ہے، مسلم ابن عقیل نے حسن کا جنازہ تیار کرا، محمد ابن حنفیہ نے حسن کا جنازہ تیار کرا ہے، اور بنی ہاشم نے حسن کا جنازہ اٹھایا ہے. آپ نہیں سمجھ رہے میں کیا حسن کا جنازہ تھا تو ہے نا عزیز محترم. خواجہ داران مظلوم کربلا امام حسن کے جنازے کی نشان تو تھی کہ حسن کے جنازے کو غسل بھی ملا، کفن بھی ملا. حسن کا جنازہ اٹھا تو ہے، یہ اور بات تھی کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر بے بس ہوئے. علامہ عرفان حیدر آپ کی مرحوم اس پہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ خواجہ داران مظلوم کربلا حسن اور حسین کے جنازے میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں کے آسمان پہ موت لگتا، نیچے سے ماں پکار رہی تھی آجا بیٹے حسین آجا. حسن کا جنازہ کرا، قبر رسول کی جانب بڑھا. ایک عورت نے کپڑا گرایا، 70 تیر چلے، حسن کے جنازے میں بے بس ہوئے. عباس نے تلوار نکال لے، جنگ کرنا چاہیے. حسین نے کہا باز یہ کربلا نہیں ہے، جنازے کو گھر واپس لے کے چلو. مصیبت کی تو بات یہ ہے، مصائب کی بات یہ ہے کہ کائنات میں واحد جنازہ ہے امام حسن کا جو 2 بار ایک ہی گھر سے اٹھایا گیا. آپ تصور تو کریں کہ جب حسین اور عباس جنازے کو گھر میں لائے ہوں گے تو کیا 18 بہنوں نے یہ سوال نہیں کرا ہوگا؟ کیا زینب ام کلثوم نے یہ سوال نہیں کرا ہوگا کہ بھیا ہوئے ہم نے تو بھیا حسن کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ سفید کفن خون میں کیسے لال ہو گیا؟ حسن کا جنازہ بھی اٹھا ہے، دوسری بار گھر سے اٹھا ہے. بہنوں نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے، جنازہ بخارا چلا، جنازہ رخصت بھی ہوا ہے، جنازہ دفن بھی ہوا ہے. مگر آپ تصور تو کریں کہ کربلا میں جو 72 شہید ہوئے، نہ ان کو غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ ان کا کوئی جنازہ دفن کرنے والا. یہ تو حسن تھے نا. شب عاشور کا وہ منظر مجھے یاد آ گیا، میں کیسے بھول جاؤں کہ امام مظلوم خیموں کا طواف کر رہے تھے. حسین خیموں کا طواف کرتے کرتے ایک خیمے کی جانب پڑے، دیکھا حسن کی بیوہ کا خیمہ ام سلمہ قاسم کو جہاد کی ترغیب دے رہی تھی. کہ بیٹا قاسم تیری ماں کے ساتھ 2 مشکلات ہیں، تیری ماں کا تعلق بنی ہاشم سے نہیں ہے، تیری ماں کا تعلق دشمنوں سے ہے. قاسم بیٹا محشر میں فاطمہ زہرا کے آگے ماں کو شرمندہ نہ کروا دینا. ایک مسائل کا بہت بڑا جملہ ماں نے کہا کہ قاسم بیٹا میں نے تمہارے باپ کا جنازہ گھر میں واپس آتے ہوئے دیکھا ہے. ماں کا یہ جملہ کہنا بیٹے کو جلال آیا کہ اماں بابا کا تو جنازہ اس قابل تھا نا کہ گھر میں واپس آ گیا تھا، اماں میرا جنازہ اس قابل بھی نہ ہوگا بلکہ میرا مولا حسین لاشوں کو گٹھڑی میں باندھ کے خیمے تک لائیں گے. آخری جملہ وہ وقت آ گیا کہ قاسم دین بن سلیم کی جانب چلے. حسین اور عباس نے لشکروں کے اوپر حملہ کرا. قاسم کے دشمن نے کہا کہ 9